ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال الله تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، گھر میں بیٹھ کر سننے والی میری ماؤں اور میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت اور تندرستی اور عافیت کے ساتھ ہمیں شعبان کا مبارک مہینہ اور شعبان کی یہ مبارک رات عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان پر بہت ساری نعمتیں ہیں. 24 گھنٹے انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. انسان ناشکرہ ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی، کان عطا فرمائے، ہاتھ اور پیر عطا فرمائے۔ ان لوگوں سے پوچھئے جن کے پاس آنکھ نہیں کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جاؤ ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس پیر نہیں کہ پیر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور ان لوگوں سے معلوم کرو جو لوگ رات کو گولیاں لے لے کر سونے کی اور نیند لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نیند کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آسانی سے پیشاب کا ہو جانا، استنجا خانے میں جاتے ہی کے ساتھ آسانی اور عافیت کے ساتھ پاخانہ ہو جانا، ان لوگوں سے پوچھو جو بیچارے تڑپ جاتے ہیں، پیشاب کا قطرہ نہیں نکلتا، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ احساس نہیں، جب نعمتیں چھین جاتی ہیں تو پھر آدمی بہت پچھتاتا ہے۔ اللہ کا ایک اصول ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ہماری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اس کو بڑھائیں گے۔ لیکن یاد رکھو، سستی، کاہلی اور غفلت کی وجہ سے اگر آپ ہماری نعمت کی ناشکری کرتے ہیں اور اسے اپنا کمال سمجھتے ہیں تو ہم اس نعمت کو بہت جلدی ختم کر دیتے ہیں۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث ہے، اغتنم خمسا قبل خمس۔ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں نعمت کے زوال سے پہلے ان 5 چیزوں کی قدر کر لینی چاہیے۔ بہت پیاری حدیث، بہت مبارک فرمان، اور انسان کی زندگی کے لیے سب کچھ اس حدیث میں ہے۔ اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی دی ہے تو اس جوانی کی قدر کر لیجئے قبل اس کے کہ آپ کو بڑھاپا آ جائے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے میں ہم تو اللہ کی عبادت ہی کرنے والے ہیں اور کام کیا ہے، ابھی جوانی ہے تو کچھ اپنے بچوں کے لیے جمع کر لیتے ہیں، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے جمع کر لیتے ہیں، پھر بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کر لیں گے، تو یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے۔ کس نے بڑھاپا دیکھا ہے؟ اور کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ تم کل جیو گے یا اس مجلس کے بعد تک جیو؟ کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ کون جانتا ہے کہ اس کی موت کہاں آئے گی، کب آئے گی؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ بھول میں رہنا کہ بڑھاپے میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لیں گے اور جوانی میں جو کچھ بھی کیا ہے اس کی معافی مانگ لیں گے، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوان کی عبادت بہت پسند ہے۔ شبابک قبل حرمک، بوڑھے ہونے سے پہلے جوانی کی قدر کر دو۔ صحتک قبل سقمک، بیمار ہو جاؤ اس سے پہلے تندرستی کی قدر کر دو۔ ایک وقت وہ آ جائے کہ آپ چلنے پھرنے کے، دیکھنے کے، اٹھنے بیٹھنے کے محتاج ہو جاؤ اور پھر یہ تصور کرو کہ اس وقت میں عبادت کر لوں گا، تو یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے۔ تندرستی اللہ نے دی ہے، اس نعمت کی قدردانی کرو اور تندرستی کے رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوش کرنے والے اور اس کو راضی کرنے والے اعمال کر گزرو۔ فراغک قبل شغلک، مشغول ہونے سے پہلے جو ٹائم آپ کے پاس ابھی فرصت کا ہے اس کی قدر کر لیجیے۔ بہت ممکن ہے آپ کے پاس وہ وقت آ جائے کہ آپ کو
وہ وقت بھی نہ ملے کہ آپ مسجد میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو بیچاروں کو رزق حلال کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں تو ان کو اپنے بچوں کو دیکھنے کا وقت بھی نہیں ملتا۔ ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ صبح کوین میں بیٹھتے ہیں ولساڑ سے احمد آباد تک، بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، اور رات کو جب احمد آباد سے ولساڑ پہنچتے ہیں تب بھی بچے سو گئے۔ ایسے لوگ بھی جو رزق حلال کے لیے بیچارے صبح نکلتے ہیں، ایسے وقت میں جب بچے سوئے رہتے ہیں، اور جب رات کو فارغ ہو کر کما کر کچھ رزق حاصل کر کے جب وہ گھر آتے ہیں تب بھی بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ فراغک قبل شغل، مشغول ہو جانے سے پہلے پہلے فرصت کی قدر کر لیجئے۔ حیاتک قبل موتک، زندگی کی قدر کر لو موت کے آنے سے پہلے پہلے۔ یہ سمجھنا کہ کل ہم اللہ کی عبادت کر لیں گے، کل ہم سنتوں پر عمل کر لیں گے، کل سے ہم نماز شروع کر دیں گے، اور آج کی فکر نہ کرنا، تو موت کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، کب آ جائے گا۔ اس لیے موت کے آنے سے پہلے پہلے، موت کا جب فرشتہ حاضر ہو جائے اس سے پہلے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے اس کی قدر کر لیجئے۔ جب موت کا فرشتہ حاضر ہو جائے گا تو پھر اس وقت سوائے افسوس کے کچھ باقی نہیں رہے۔ غنا کا قبل فقر، محتاجی ہونے سے پہلے، غریبی آنے سے پہلے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس کی قدر کر لیجئے۔ اللہ نے اگر آپ کو کچھ دیا ہے تو اس کا جو حق ہے، اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کر لیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ناشکری کی وجہ سے آج کا کروڑ پتی کل روڑ پتی بن جائے، کچھ بھی ہاتھ میں نہ رہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ناشکری کی وجہ سے اس عظیم نعمت کو کھویا ہے۔ تو بڑی مبارک حدیث، اس پر عمل کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ شکر گزاری کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ کریں گے۔ آج کی اس مبارک رات میں، آج کے یہ جو جاری مہینہ شعبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عافیت کے ساتھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ یہاں تک پہنچایا ہے۔ اس پر بہت بڑا ہمارا ذمہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کم از کم 2 رکعت پڑھ کے، 2 رکعت پڑھ کے صلاۃ شکرانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ بجا لائے کہ اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ یہ مبارک گھڑی اور مبارک موقع عنایت فرمایا۔ دیکھیے شعبان تو ہے ہی، لیکن شعبان کی جتنے بھی فضائل ہیں وہ رمضان کی وجہ سے۔ پیچھے جو بہت بڑا پاور والا مہینہ آ رہا ہے اور یہ مہینہ اس سے ملا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اس کی فضیلتیں مزید بڑھ گئی۔ جب رجب شروع ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ فرمایا کرتے تھے اور اس دعا کا اہتمام کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رجب اور شعبان میں برکت دو تاکہ رمضان تک پہنچ جائے، صحت اور عافیت کے ساتھ ہم رمضان تک پہنچ جائے اور جو اصل مہینہ ہے اس کو ہم اچھی طرح سے وصول کر سکیں۔ یہ مہینہ بہت اہم ہے، بہت بڑی فضیلتوں کا حامل ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، بہت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ رمضان کے بعد جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے ہیں وہ یہ شعبان ہے، آخر کیا بات ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ اس مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ بات یہ ہے کہ اس مہینے میں آدمی کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں،
تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں، اور اس حالت میں میرے اعمال پیش کیے جائے، اس لیے میں اس مہینے میں کثرت سے روزوں کا اہتمام کرتا ہوں۔ دیکھیں ایک بات یہ بھی سنتے جائے، بہت ممکن ہے علماء کا طبقہ بھی یہاں ہے، شعبان کے تعلق سے اور لیلۃ البراءہ، اس کو شب برات بھی کہا جاتا ہے، اور لیلۃ الرحمہ بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ المبارک بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ السک بھی کہا جاتا ہے، بہت سارے نام ہیں۔ اس مہینے کے تعلق سے اور اس رات کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں وہ تقریباً سب کی سب ضعیف ہیں، لیکن یہ بات بھی ہے کہ ہم کو یہاں سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے آپ؟ 2 رکعت نماز پڑھیں گے زیادہ، اور قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اذکار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونے والے ہیں۔ مسئلہ ثابت کرنا ہو اس کے لیے حدیث کا حسن ہونا ضروری ہے، لیکن فضیلت بیان کرنے کے لیے ایک ضعیف حدیث کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیلۃ البراء، شب برات، اور اس مہینے کے تعلق سے تقریباً 30 سے 32 صحابہ سے مختلف الفاظ کے ساتھ احادیث منقول ہیں کہ اس رات کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اس میں کسی کا کوئی انکار نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جو روزہ رکھتے تھے، اس کی وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ چونکہ آگے رمضان آ رہا ہے تو رمضان کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے تیار کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی نوٹ کیا آپ نے کیا ہوگا کہ ہر نماز سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ سنتیں رکھی ہیں۔ فجر سے پہلے 2 سنتیں، ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 سنتیں، عصر سے پہلے، عشاء سے پہلے بھی 4 سنتیں، مغرب سے پہلے بھی ہیں لیکن احناف کے نزدیک نہیں ہیں، ورنہ شوافع اور حنابلہ کے نزدیک مغرب سے پہلے بھی 2 رکعت سنت ہیں۔ اور احناف کے کچھ ائمہ نے لکھا بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس پر عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اس لیے ہمارے علماء، اور اگر کسی کا جانا میسر ہوا ہو ڈابیل خانقاہ میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ افطار میں بیٹھتے ہیں اس وقت ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت اور عافیت کے ساتھ طویل عمر عطا فرمائے، آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 چوارے کھا کے پھر اپنے کمرے میں فوراً تشریف لے جاتے ہیں اور سنتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں نماز سے پہلے۔ تو بتانا یہ چاہ رہا تھا میں کہ ہر فرض نماز سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ کچھ سنتیں رکھی ہیں تاکہ اس سنتوں کو پڑھ کر فرض نماز کے اندر جو چستی ہونی چاہیے اور جو لگن اور جو شوق ہونا چاہیے وہ شوق آ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مغرب کی نماز میں ہم جب آتے ہیں وضو کے بعد فوراً نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، اس کا مزہ دیکھو، اور فجر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں سنت پڑھ کر پھر فرض نماز پڑھنے کا مزہ دیکھو کتنا فرق پڑتا ہے۔ ایک عام مثال لیں، کسی آدمی کا کاروبار، وہ اپنے کاروبار کے لیے کسی آدمی کو اپنی دکان پر بٹھانا چاہتا ہے تو وہ کس کا انتخاب کرے گا؟ کوئی تجربہ کار، کوئی سمجھدار آدمی جس نے کہیں کام کیا ہوگا پہلے، اس کو اپنی دکان پہ بٹھائے گا، کسی فریش آدمی کو نہیں بٹھائے گا، کیونکہ اس سے فریش آدمی کے مقابلے میں جو تجربہ کار ہے اس سے فائدہ دکان کو زیادہ ہونے والا ہے۔ اسی طرح یہ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے، اس رمضان میں جو عبادت کرنی ہے، اس عبادت کے لیے شعبان میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے۔ شعبان میں کچھ روزے رکھ کر، کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اضافہ کر کے، کچھ ذکر و اذکار میں، کچھ تلاوت میں بڑھوتری کر کے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا ہے تاکہ آپ شوق ذوق اور مکمل یکسوئی کے ساتھ رمضان میں عبادت کر سکیں۔ بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے اس لیے رکھا کرتے تھے کہ امہات المؤمنین اور مؤمنات جو ہیں، جن کے روزے ایام میں آنے کی وجہ سے، حیض کے آنے کی وجہ سے رمضان میں جو روزے چھوٹ جاتے تھے،
ان روزوں کی قضا یہ ہماری جو مائیں امہات المؤمنین جو ہیں وہ رمضان کے آنے سے پہلے شعبان تک اس کو مکمل کر لیتی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد ازواج تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو جائے اور گھر کا ایک مین آدمی ہو جو گھر کا شوہر ہو یا باپ ہو، اگر وہ روزہ نہ رکھیں اور عورتیں روزہ رکھیں تو اس کے لیے کھانا بنانا اور اس کے مکمل انتظام میں عورتوں کو کافی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ روزے رکھ لیا کرتے تھے تاکہ ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو جائے اور عبادت کی عبادت بھی ہو جائے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کا معمول ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ بھی سنتے جاؤ، یہ روزے رکھنا اس وقت تک ہے جبکہ شعبان نصف ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شعبان جب آدھا ہو جائے پھر روزے رکھنا بند کر لو، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے مسلسل روزے رکھنے کی وجہ سے کمزوری آ جائے اور رمضان جو اصل ہے، رمضان جس میں روزے رکھنا ہے اور عبادت کرنا ہے، جو اصل مقصد ہے، وہ فوت ہو جائے۔ اس لیے اذا انتصف شعبان، جب شعبان آدھا ہو جائے پھر روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں کسی آدمی کا معمول ہے کہ وہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے اور پھر آدھے ہونے کے بعد پیر جمعرات آ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن آدمی کو چاہیے کہ آدھے شعبان کے بعد اس میں کمی لے آئے۔ یہ رات بڑی مبارک ہے، اس رات کے تعلق سے بھی حدیث میں بہت سارے فضائل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو وہ نقل کرتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ تو پھر جب 15ویں شعبان ہوتی ہے تو اس وقت اس رات کو عبادت کرو اور اگلے دن روزہ رکھو۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنزِلُ لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ أَلَا مِن مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقَهُ أَلَا مِن مُبْتَلًا فَأُعَافِيَهُ أَلَا كَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ۔ کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو چاہیے کہ لوگ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اگلے دن روزہ رکھیں، اس لیے کہ غروب سے لے کر صبح تک، غروب سے یعنی مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالی پہلے آسمان پر نازل ہوتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مغفرت کو طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف فرما دوں، اور ہے کوئی رزق کو طلب کرنے والا کہ میں اس کی روزی میں اضافہ کر دوں، اور ہے کوئی مصیبت والا کہ میں اس کی مصیبت کو ختم کر دوں۔ اس طرح کے اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیے جاتے ہیں یہاں تک کہ صبح صادق ہوتی ہے۔ تو رات میں جب کوئی آدمی عبادت کرتا ہے تو وہ اس فضیلت کو حاصل کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میرے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لائے اور کچھ وقت کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اپنے بستر سے اور گھر کے باہر چلے گئے۔ فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتا، ایک رات میں نے حضور کو اپنے بستر سے گم پایا، فخرجت، پس میں دیکھنے کے لیے نکلی کہ کہاں چلے گئے، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِي، تو میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی میں تھے۔ جب حضرت عائشہ نے دیکھا کہ حضور بقی میں ہیں، فوراً دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے بستر پر آ کر سو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت کے بعد آئے، دیکھا کہ عائشہ کی سانس پھول رہی ہے، سانس تیزی سے لے رہی ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا حال ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے، کیا حال ہے؟ عائشہ بھی عائشہ تھی، وہ کوئی جھوٹ تو بولنے والی تھی نہیں، فوراً کہنے لگی
ظننت بک انک اتیت بعض نسائک. دیکھیے عورتیں ہوتی ہیں. عائشہ کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے ایسا لگا کہ آپ میرے بستر سے کھڑے ہو کر کسی دوسری عورت کے پاس چلے گئے. تو میں دیکھنے کے لیے نکلی کہ آپ میرے یہاں سے نکل کر کسی دوسری عورت کے پاس تو نہیں گئے. پھر جب میں نکلی اور میں نے دیکھا کہ آپ بقی میں ہیں تو میں بھاگی آئی اور سو گئی. دیکھیے بہت سارے مسئلے اس سے نکلتے ہیں. بہت سارے مسئلے اس سے ثابت ہوتے ہیں. پہلے اس بات جو ہمارا مقصد ہے وہ واضح ہو جائے. دیکھیں یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی جب وضاحت ہوئی اور عائشہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول سانس اس لیے پھول رہا ہے کہ میں آپ کو یہ دیکھنے کے لیے نکلی تھی کہ آپ مجھے چھوڑ کر کسی دوسری بیوی کے پاس تو نہیں گئے. لیکن جب میں نے دیکھا کہ آپ بقی میں ہیں تو فوراً دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے بستر پر سو گئی, گویا کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کیا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بات ایسی ہے کہ میں بستر پر سویا ہوا تھا, جبرائیل آئے اور جبرائیل نے کہا کہ آج کی اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی تعداد میں آپ کی امت کی مغفرت فرما دی ہے. اس لیے میں بقی میں گیا تاکہ جو مرحومین سوئے ہوئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کروں. یہ رات 15ویں شعبان کے تعلق سے یہ حدیث ہے. اس لیے میں وہاں گیا. اب یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ 15ویں شعبان کو قبرستان جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. ہمارے وہاں تو الحمدللہ یہاں ماحول اچھا ہے. جاؤ اس علاقے میں ہماری طرف دیکھو, بنجر بستیوں میں جا کر دیکھو کتنے خرافات اس رات میں ہوتے ہیں. اللہ کا جتنا شکریہ ادا کرے کم ہے کہ ہم علماء کی بستی میں ہیں. اگر علماء سے کٹ گئے تو ہمارے دین کو بچانے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اور آج کی جتنی بھی دشمن طاقتیں ہیں ان کا ایک ہی نظریہ ہے اور ان کی چاہت ایک ہی ہے کہ عوام اور علماء کٹ جائے تاکہ اس عوام کو سیدھا راستہ بتانے والا کوئی نہ ملے. یہی کوششیں ہیں. اور معاف کرو ہمارے کچھ اپنے لوگ بھی اس کام میں مشغول ہیں. عوام کو علماء سے دور کرنے کے لیے, بدزن کرنے کے لیے اور علماء سے ربط توڑ دینے کے لیے, علماء کو بدنام کرنے کے لیے بہت کوششیں کی جاتی ہیں اور اپنے اس میں بھی کچھ شامل ہوتے ہیں. اس امت کو جو نقصان ہوا ہے وہ اپنوں سے ہوا ہے. بہت بڑی تاریخ ہے اس کی بھی. خلافت عثمانیہ کا اختتام کیوں ہوا اور یہ اسپین تھا وہ اسپین کیسے بن گیا. بہت بڑی تاریخ ہے اس کی. بتانا یہ ہے کہ اس امت کو اپنوں سے جو نقصان پہنچا ہے وہ غیروں سے نہیں پہنچا ہے. اس لیے ایسی باتوں میں پڑھنے کی بالکل ضرورت نہیں. ہم اپنے علماء سے بہت جڑے ہوئے رہیں, اپنے زندگی کے مسائل کو اپنے علماء کے سامنے پیش کریں, ان کی رہبری میں اپنی زندگی گزاریں. تو بتانا یہ تھا کہ اس رات میں جو خرافات ہوتے ہیں ایسے بنجر علاقے میں جا کر دیکھیے کہ وہاں کیا ہوتا ہے. ایک کارگزاری میں آپ کے سامنے بالکل مختصر آدھی منٹ میں آپ کے سامنے بیان کروں. ہمارے اپنے علاقے کی تھراد, پالنپور, ڈیسا اور وہاں سے تھراد, جہاں گجرات کا اختتام ہوتا ہے اور راجستھان کا افتتاح ہوتا ہے, ایک طرف پاکستان کی بارڈر لگتی ہے, اس علاقے کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. ایک بزرگوں کی جماعت, اللہ والوں کی جماعت کسی ایک علاقے میں پہنچی. کتنا بنجر علاقہ اور دین سے کتنے دور ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جب وہاں جماعت پہنچی تو چھوٹے چھوٹے بچے وہاں کھیل رہے تھے. اللہ والے ہوتے ہیں. جماعت جب جاتی ہے تو ان کی فکریں یہی ہوتی ہیں کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑے. بچوں کو بلایا, چاکلیٹ دی, خوش کیا, پھر باتوں باتوں میں پوچھا بیٹا بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے, بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے. اب بچہ بے تکلف ہو گیا تھا, چاکلیٹ کھائی تھی اور وہ ایسا سمجھ رہا تھا یہ ہمارے دوست ہے. فوراً زور سے بولا مہاتما گاندھی.
دیکھیے میرے دوست، یہ مسلمان ہے، کوئی اور نہیں ہے، دین سے کتنے دور ہیں، کتنے دور چلے گئے ہیں، اور تف ہے ان کے والدین پر کہ جن کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہم نہیں پڑھے تو کچھ نہیں، کم از کم ہمارے آنے والی نسلیں تو پڑھ لے، ان کا ایمان تو محفوظ ہو جائے۔ آج کی اس تاریخ میں پوری کائنات میں اور پوری دنیا میں ہر دشمن طاقت کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ اسلام کو کس طرح ختم کیا۔ اور کوئی دشمنی نہیں ہے ہم سے کوئی اور دشمنی نہیں ہے، دشمنی یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں جاری ہیں۔ ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم سے اگر دور رکھیں گے تو کل یہ بچے اللہ کے حضور ہم سے سوال کریں گے، اے اللہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دادا ہے، یہ میری ماں ہے، انہوں نے مجھے مکتب نہیں پڑھایا، انہوں نے مجھے دین کی تعلیم نہیں دی۔ اللہ ان سے پوچھے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، گھر کا ہر فرد اپنے ماتحت کے لیے ذمہ دار ہے۔ اگر گھر کے اندر کچھ بھی پرابلم ہوتا ہے دنیاوی لائن سے تو گھر کا بڑا اس پرابلم کو ختم کرتا ہے۔ کوئی چیز کی ضرورت، تیل نہیں ہے، راشن نہیں ہے، اناج نہیں ہے، کوئی کپڑے نہیں ہے تو کون پورا کرتا ہے؟ باپ پورا کرتا ہے، اور باپ نہیں ہے تو بڑا بھائی پورا کرتا ہے۔ تو دین کی ضرورت کو پورا کرنے والا کون؟ یہی لوگ۔ اگر ان کی فکر نہ کی تو کل قیامت کے دن اس کا انجام ہم کو بھگتنا پڑے گا۔ اس مضمون کو بھی بیچ میں چھوڑتے ہوئے میں آپ کو ایک اور واقعہ بیان کروں۔ کچھ بھوج کے اندر جب زلزلے ہوئے اس وقت کا ایک واقعہ حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم سے میں نے اپنے اس کانوں میں ڈابیل کی مسجد میں سنا، جامعہ ڈابیل کے سالانہ جلسے میں۔ اس وقت احمد آباد میں حضرت مولانا امتیاز صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، وہ حیات تھے۔ ان کا جو سفر ہوا تھا حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم کا ان کے ساتھ ہوا تھا۔ اس وقت کا ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ جب یہ حالات ہوئے تو اس وقت امداد کے لیے بہت ساری جماعتیں اس وقت کچھ بوجھ کے اندر گئی، اس میں ایک قافلہ ان مولانا کا بھی تھا۔ فرماتے ہیں حضرت کہ ہم لوگ ایک مقام پر پہنچے اور ابھی ہماری منزل کچھ دور تھی، راستے میں ہم کو کچھ ذمہ دار اور سرکاری گورنمنٹ کے کچھ آدمی اور پولیس اہلکار ملے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ جس راستے پر جا رہے ہیں اس راستے پر امداد کے لیے آلریڈی ریلیف کیمپ لگ چکا ہے، سرکاری آدمی وہاں پہنچ چکے ہیں، اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس روٹ پر چلے جائیں، یہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ مولانا نے کہا بہت اچھی بات، پھر تو ہم کو یہیں جانا چاہیے۔ فرماتے ہیں حضرت ہم نے راستہ بدلا، کچھ راستہ چلے اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آخر ہم کو اس راستے سے اس راستے پر کیوں بھیجا گیا، اس میں کوئی بات ہونی چاہیے۔ ہم نے ڈرائیور سے کہا راستہ بدلو، ہم پہلے جس راستے پر جا رہے تھے اسی راستے پر واپس چلے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا کیمپ لگا ہوا ہے، اسٹیج لگایا ہوا ہے، اور لوگ اسٹیج پر جا جا کر بہت بڑی بڑی بھاری اور وزنی کٹ لے کر نیچے اتر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک عجیب واقعہ ہم نے دیکھا، ایک چھوٹا بچہ اسٹیج کے اوپر چڑھا۔ جب وہ چڑھا اس اسٹیج پر تو آخری زینے پر، آخری سیڑھی پر ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے اس بیٹے کو بلایا اور کان میں کچھ کہا، تو وہ لڑکا اور وہ چھوٹا بچہ اپنے کان میں انگلیاں ڈال کر اسٹیج سے نیچے کدا اور دوڑتا ہوا دور تک چلا گیا۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ اب ہم نے اس لڑکے کا پیچھا کیا، اس کے پیچھے پیچھے گئے، آگے چل کر اس کو پکڑا، ہم نے اس کو بلایا، دودھ دیا، پارلے بسکٹ تھے اس وقت تو ہم نے وہ بسکٹ اس کے سامنے پیش کیے،
پانی پلایا اور پھر اس سے پوچھا بیٹا کیا بات ہے کہ اتنے سارے لوگ اتنی بڑی بڑی کٹ لے کر جا رہے ہیں اور آپ نے سامان نہیں لیا؟ اب یہ جواب میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس بیٹے نے کہا، اس لڑکے نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جس وقت میں اسٹیج کے زینے پر چڑھا تو میرا لسٹ میں نام مسلمان کا تھا، تو انہوں نے میرے کان میں کہا کہ فلاں بھگوان کا نام لو اور فلاں دیوی کا نام لو اور فلاں دیوتا کا نام لو، اور میں نے بچپن میں اپنے استاد سے سنا تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو مجھے ایسا لگا کہ میرے استاد میرے سامنے ہیں اور کہا بیٹا خبردار، تمہاری جان جائے تو جائے لیکن تمہاری زبان سے یہ کلمہ نہ نکلنے پائے۔ اس لیے میں نے اس کام کو، اس راشن کو میں نے نہیں لیا اور میں نے اپنے ایمان کا سودا نہ کیا، اور میں بغیر راشن کے تڑپ تڑپ کر تو اپنی زندگی گزار سکتا ہوں لیکن میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ یہ ہے مکتب کی محنت۔ علامہ ہردوئی نے لکھا ہے کہ مکتب کا پڑھا ہوا بچہ فاسق ہو کر مر سکتا ہے لیکن منافق ہو کر کبھی نہیں مر سکتا۔ فاسق مطلب گنہگار تو ہو سکتا ہے لیکن منافق اپنے ایمان کا سودا کر دے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو بہت ضرورت ہے۔ ایک فاسق باپ کا انتقال ہوا، کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، اس کا انتقال ہوا، ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا تو اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ کچھ وقت کے بعد اسی آدمی کو خواب میں دیکھا تو اس سے عذاب ہٹا لیا گیا۔ اس بزرگ نے اس آدمی سے دریافت کیا کیا ماجرا ہے، بات کیا ہے؟ میں نے جب پہلے دیکھا تو آپ کو عذاب ہو رہا تھا اور آج میں آپ کو خواب میں دیکھ رہا ہوں تو آپ سے عذاب ہٹا لیا گیا، آخر ماجرا کیا ہے؟ دیکھیے میرے دوستو، اس آدمی نے جواب دیا جب میرا انتقال ہوا میرا بچہ بہت چھوٹا تھا، میں اپنے بچے کو یتیم رکھ کے مر گیا، میرے گناہ بہت تھے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عذاب میں مبتلا کیا، لیکن آج میری بیوی نے میرے بیٹے کو مدرسے میں بھیجا اور میرے بیٹے نے اپنے معصوم زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالی غیرت میں آ گئے اور کہا کہ جس باپ کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہے میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کو عذاب دوں۔ فوراً اللہ نے مجھ سے عذاب ہٹا دیا۔ میرے دوستو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ایک انجینئر کے باپ کا انتقال ہوا، جب اس کے باپ کا انتقال ہوا جنازے کی نماز پڑھی جا رہی تھی تو وہ ایک کونے میں کھڑا ہو کر رو رہا تھا۔ کسی نے اس سے کہا تسلی کے الفاظ کہے کہ موت تو آنی جانی ہے، ہر ایک کو آنی ہے، آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ تسلی کے الفاظ کہے تو اس انجینئر کے بیٹے نے، اس انجینئر نے جو جواب دیا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ حضرت سنیے، میرا رونا اس بات پر نہیں کہ میرا باپ چلا گیا، میرا رونا اس بات پر ہے کہ میرے باپ نے مجھے اتنا بھی دین نہیں سکھایا، اتنا بھی علم نہیں سکھایا کہ میں اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھ سکوں۔ مجھے نہیں پتا نماز کیسے پڑھی جاتی، میں اپنے باپ کی آخری جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں، میرا رونا اس بات پر ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، بتا یہ رہا تھا کہ یہ ہمارا جو ماحول ہے، علماء کی پوری قوم اور پوری ٹیمیں ہمارے گاؤں میں گھر گھر میں حافظ اور علماء ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب علماء اٹھ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے تو پھر اس وقت اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی نعمت سے ہم محروم ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے یہ سب علم اٹھا لیا جائے گا۔ کسی نے دریافت کیا علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ فرمایا علم اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ علماء کو اٹھا لیے گا۔ جب علماء اٹھ جائیں گے تو پھر آپ کو سیدھا راستہ بتانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج جو آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے، نماز کے لیے بلایا جاتا ہے
اور طرح طرح کے آپ کو وقتاً فوقتاً جمعہ کا خطاب وقتاً فوقتاً بیان کر کے آپ کی جو اصلاح کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اگر یہ علماء چلے گئے تو پھر کون کرے گا؟ اس لیے میرے دوستوں، اس بات کی طرف خوب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو ابھی سے دین کی تعلیم دے دو۔ دین اور ایمان مضبوط اگر بچپن میں ہو گیا بیٹے کا، اولاد کا، تو پھر وہ بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پائلٹ بنے گا، اور جو ڈگری دلا ہوا تو وہ سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ اس لیے ابھی آج ہی میں نے واٹس ایپ پر پڑھا، کرناٹک کے اندر حجاب کے تعلق سے ایک فیصلہ آیا کہ حجاب اسلام کا کوئی لازمی جز نہیں ہے۔ حجاب اسلام کا لازمی جز نہیں ہے، اس لیے کالج اور یونیورسٹی میں حجاب پہن کر آنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ وہ اسلام کے اندر ضروری نہیں ہے۔ اب اس فیصلے کے اندر جو جج تھے اس میں ایک مسلمان خاتون بھی ہے، اس میں ایک مسلم خاتون بھی ہے۔ جس خاتون کو یہ معلوم نہیں ہے کہ حجاب اسلام کا لازمی جز ہے، وہ آگے جا کر پھر کیسے فیصلے دے سکتی ہے؟ کیونکہ اس کو ہی معلوم نہیں ہے، اس کو دین معلوم ہی نہیں، اس کو کہاں معلوم ہے کہ پوری صورتیں نازل ہوئی، سورہ نور میں مفصل احکام نازل ہوئے ہیں، گھر میں کس طرح داخل ہونا، حجاب پردہ کس طرح کرنا، اور حجاب کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا، وہ پورے احکام ہیں، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں۔ کیوں؟ وہ دین سے دور ہے۔ جب دین سے دور ہوگی تو اس طرح فیصلے آئیں گے۔ تو اپنے اولاد کو دین کی تعلیم دینا اور ایمان کی فکریں کرنا ان کی بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، پہلا پارہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت ہے۔ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ جب حضرت یعقوب کو موت آئی اس وقت کا منظر بیان کر رہے ہیں، اے نبی جی آپ اس وقت موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا ہوا اس وقت؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جبکہ یعقوب نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور کہا ما تعبدون من بعدی، میں تو جا رہا ہوں، میری موت کا وقت نزدیک آ چکا ہے، اب میں جا رہا ہوں، میرے مر جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ دیکھیے یہ ایک باپ کی فکر ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں یہ پورا نبیوں کا خاندان ہے۔ حضرت یعقوب نبی ہیں، اس کے اندر حضرت یوسف بھی ہیں، حضرت یوسف یعقوب کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت یوسف نبی، یعقوب نبی، اسحاق نبی، ابراہیم نبی، نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی، پورا نبیوں کا خاندان، پورا ولی اللہ کا خاندان۔ پھر بھی ایک باپ کو اپنے بیٹے سے جو چیز کی وصیت کرنی ہے وہ یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد ایمان پر جمے رہنا، ایمان کا سودا مت کر دینا۔ میں اور آپ ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم تو یہی وصیت کرتے ہیں بیٹا لڑنا مت، اور سب بھائی بہن مل کر تقسیم کر لینا، اور بہن کا خیال رکھنا، وہ خیال رکھنا۔ ایمان تو دور دور تک نہیں۔ سب سے پہلی جو نصیحت اور وصیت کرنی چاہیے وہ ایمان کی، اس لیے کہ پورا دار و مدار، پورا آخرت کی لامحدود زندگی کا پورا دار و مدار ایمان پر۔ قرآن کریم کے اندر مشرکوں اور کافروں کا تذکرہ ہے، وہاں پر لکھا ہے کہ جب کافر روز محشر حاضر ہوں گے اور ان کو پتا چل جائے گا کہ اب ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے، ہماری لامحدود زندگی میں ہمیں اسی جہنم میں رہنا ہے، تو وہ تمنا کریں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا، کاش میں مر جاتا، کاش میں پیدا ہی نہ کیا جاتا۔ اور ایک طرف مومن ہے کہ اگر اس نے کچھ گناہ کیے ہیں تو وہ اپنی گناہ کی سزا بھگت کر بھی ایک نہ ایک دن جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کی، اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کو بچانے کی بہت فکر کرنا ضروری ہے۔ خیر، بات چل رہی تھی اس رات میں ہونے والے خرافات کی، تو ہمارے اپنے اس علاقے میں جا کر دیکھیں کیا خرافات ہوتے ہیں۔ حلوہ شیرینی بنتی ہیں، قبرستان جانے کا ایک بہت بڑا ایک رواج بن گیا ہے،
ہر ایک آدمی چاہے کچھ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو قبرستان جاتے ہیں، چراغاہ ہوتا ہے، رات کو ڈیگیں پکتی ہیں اور بیٹھ کر موبائل میں مشغول ہوتے ہیں، باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، پوری رات برباد کر دیتے ہیں۔ کہاں گئے تھے؟ کچھ نہیں، اور کیا لائے؟ کچھ نہیں۔ ایسا ہو جاتا ہے اور صبح پھر سو کر فجر بستر میں چلے جاتے ہیں۔ یہ خرافات آئے کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے ہم کو دوسرے راستے سے گمراہ کر دیا۔ حضرت شیخ حنیف صاحب دامت برکاتہم کی ایک کلپ سنی تھی۔ اس کا ایک مختصر آپ کو میں ایک واقعہ بیان کروں یا ایک کیفیت بیان کروں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ شیطان جو ہے وہ بہت چالاک ہے، بہت ہوشیار ہے۔ وہ ہر ایک آدمی کے پاس کس طرح آنا ہے اور کس طرح اس کو گمراہ کرنا ہے، اس کے پاس سب راستے ہیں۔ وہ کسی جاہل کے پاس جائے گا تو جاہل طریقے سے جائے گا، اس کے جاہلانہ لباس میں جائے گا۔ کسی عالم کے پاس آئے گا تو عالمانہ لباس میں جائے گا۔ کسی بزرگ کے پاس جائے گا تو بزرگانہ لباس میں جائے گا۔ کسی صوفی کے پاس جائے گا تو صوفی لباس میں جائے گا۔ تو شیطان نے ہم کو اس طرح گمراہ کیا کہ یہ بہت بڑی رات ہے، اس میں خوب حلوے پکاؤ، قبرستان جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے ہیں، اور تہجد کی جماعت کرو، صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ پڑھو، اور نفلوں کی جماعت کرو۔ یہ سب شیطان نے سکھایا، اور ہم نے بھی اس کو دماغ میں لیا کہ نہیں، ہاں جماعت کے ساتھ کام کرنا چاہیے، تہجد کی جماعت کرنی چاہیے، جماعت کے ساتھ نفل پڑھنی چاہیے۔ ہم بھی اس کی باتوں میں آ گئے۔ ہوا یہ کہ کرنے گئے تھے عبادت اور ہو گیا گناہ۔ اس رات کے اندر عبادت ثابت ہے، لیکن عبادت کا طریقہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ ایک قدم آگے چل کر کہوں، کسی بھی حدیث سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری رات جاگنا ثابت نہیں۔ ہمارے علماء، صوفیاء، بزرگ حضرات جاگتے ہیں، وہ اپنا معمول ہے، آپ بھی جاگو، جاگنا چاہیے، خوب اچھا ہے، لیکن سنت سمجھ کر کہ نبی نے کیا ہے تو میں بھی کروں۔ نبی بھی پوری رات جاگے ہیں، سنت سمجھ کر کرنا یہ گناہ ہے۔ اس رات میں خوب عبادت کرنی چاہیے، اپنے گھروں میں جا کر عبادت کرو، تاکہ جو ہمارے گھر ویران پڑے ہیں وہ آباد ہو جائیں۔ ہمارے گھر جو جناتوں کا ایک کھنڈر بنا ہوا ہے، ہر گھر میں جنات ہوتے ہیں۔ جنات دو طرح کے ہوتے ہیں، شریر بھی ہوتے ہیں اور شریف بھی ہوتے ہیں۔ جو شریف جنات ہوتے ہیں وہ چھیڑتے نہیں ہیں، اور جو شریر جنات ہوتے ہیں وہ چھیڑتے ہیں، تکلیف میں آدمی کو ڈالتے ہیں، مصیبت میں ڈالتے ہیں۔ تو وہاں جا کر عبادت کرو، اور قرآن کریم کی اپنے گھروں میں خوب تلاوت کرو، تاکہ وہ جنات کے جو اثرات ہیں وہ دور ہو جائیں۔ ہم عاملوں کے چکر لگاتے ہیں، حضرت جنات نو اثر چھے، وہ موٹو بھوت چھے، بیمار نے بیمارت رہے سے ہماری عورت خبرت نہیں پڑتی، بدھا ڈاکٹر نے بتایا، لیکن وہ یہ نہیں کرتا ہے کہ میں اپنے گھر میں سورہ ملک پڑھوں، سورہ واقعہ پڑھوں، سورہ یاسین پڑھوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، مثل البیت الذی لا یقرأ فیہ القرآن کمثل البیت الخرب الذی لا عامر۔ وہ گھر جس میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ گھر ایک ایسا گھر ہے جو ویران اور کھنڈر پڑا ہوا ہے، جس کو کوئی آباد کرنے والا نہیں۔ آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے گریبان میں جھانک کر کہو کہ آپ نے آپ کے گھر میں جزدان میں رکھا ہوا قرآن اس مہینے میں کتنی بار کھولا۔ مجھے آپ سے جواب لینے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ اپنے نفس سے جواب لیں، کیا قرآن کا حق ہم پر نہیں ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کے فضائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اس آدمی کو قرآن کریم کی تلاوت پر ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال سے بھی ثابت کر دیا، لا اقول الف لام میم حرف لیکن الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ اگر کوئی آدمی الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ایسا نہیں کہ 10 نیکی ملی، نہیں، 30 نیکی۔ الف کی 10، لام کی 10 اور میم کی 10۔ کون ہے بادشاہ اور کون ہے ایسا پرائم منسٹر جو آپ کو ایک حرف پر 10 نیکی اور 1 روپے پر 10 روپے دیتا ہو؟
اس کے باوجود ہماری کوتاہی اور ہماری غفلت دیکھیے کہ قرآن کریم کو رمضان سے رمضان ہاتھ لگاتے ہیں۔ ارے عوام سے تو بعد میں شکوہ اور شکایت کریں گے، ہماری شکایت خود اپنے اور اپنے علماء کے طبقے سے ہے کہ جو رمضان ٹو رمضان ہی قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ پھر گھروں میں کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ پھر جنات کے اثرات ہوں گے، اور پھر جناتوں کی تکلیف سے ہم اور ہمارے اپنے گھر والے خود پریشان ہیں۔ کسی بھی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ عامل کیا کرے گا؟ آپ جائیں گے تو وہی قرآن کی آیتیں ہی دینے والا ہے لکھ کر۔ عامل جو آپ کو علاج دے گا وہ قرآن کی آیت سے ہی دے گا۔ اگر وہ کچھ اور لکھتا ہے تو پھر یہ محل نظر ہے۔ پھر ایسے عامل کے پاس جانا چاہیے یا نہیں یہ دوسرے نمبر کی بات ہے، لیکن وہ قرآن کریم سے ہی علاج کرتا ہے۔ اور بعض عامل تو اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ اتنا پڑھنے کا دیتے ہیں کہ تم سورہ یاسین پڑھو، سورہ ملک پڑھو، سورہ واقعہ پڑھو، سورہ جن پڑھو، سورہ بقرہ پڑھو، کہ وہ آدمی دوسری مرتبہ اس عامل کے پاس جاتا ہی نہیں۔ پڑھنے کا نہیں ہوگا۔ عامل صاحب ہم کو ایسا علاج چاہیے کہ ابھی ہی ہماری بیوی ٹھیک ہو جائے فوراً۔ وہ ہے نا ایک کہوت، جٹ منگنی اور پٹ نکاح، کیا ہے ایسا کچھ بولتے ہیں نا، فوراً مطلب منگنی ہوئی اور فوراً نکاح کرنا۔ ہم کو ایسا علاج چاہیے کہ آج ہی بیوی دوڑتی ہو جائے اور آج ہی میرا بچہ دوڑتا ہو جائے۔ جب پڑھنے کا آتا ہے نا تو وہ بڑا مشکل لگتا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت میں غفلت کی وجہ سے، قرآن کریم کے حقوق کو نہ ادا کرنے کی وجہ سے پھر حالت یہ بنتی ہے کہ ہمارے گھر والے جتنے بھی ہیں وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ نفلی جو عبادتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سنتیں اور نفلی جو عبادتیں تھیں وہ اپنے گھر میں ہی کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھار کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بھی عبادت کر لیا کرتے تھے، لیکن حق یہ ہے کہ سنتیں آدمی اپنے گھر پر پڑھے، نفلیں اپنے گھر پر پڑھے، اور فرض نماز صرف مسجد میں پڑھے۔ لیکن اگر آپ کو ایسا لگے کہ میں یہاں سے مسجد سے نکلا، گھر پہ نماز پڑھنے کی نیت تھی، کوئی دوست ملا تو نماز چھوٹ جائے گی، تو اس سے بہتر ہے کہ مسجد میں ہی پڑھ لو۔ اس لیے ہمارے علماء نے یہ راستہ نکالا ہے کہ بھائی مسجد میں ہی سنت وطر پڑھ لو، تاکہ باہر نکل کر غفلت اور سستی کی وجہ سے ہماری وہ نماز نہ چلی جائے۔ ورنہ حق یہ ہے کہ سنن اور نوافل کا اہتمام گھر میں ہونا چاہیے۔ اس رات کے اندر بھی جو عبادت کا جو عمل ہے وہ ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے۔ گھر میں جا کر خوب تلاوت ہو، خوب ذکر و اذکار ہو، اور خوب نوافل کا اہتمام ہو، خوب قرآن کریم کی تلاوت ہو۔ اس سے ایک فائدہ یہ کہ گھر کا ماحول اچھا ہوگا، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی اولاد بھی آپ کو دیکھ کر آپ کی کاپی کرے گی۔ دیکھیے ماحول کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ گھر کے اندر پورا گھر کا دار و مدار ماں باپ پر ہوتا ہے۔ ماں باپ جیسا کرتے ہیں ویسا اولاد بھی کاپی کرتی ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر بچہ بالکل چھوٹا ہو، 10-15 دن مہینے کا ہو، 2-4 مہینے کا ہو، تو بھی والدین کو چاہیے کہ اس کے سامنے جھگڑا نہ کریں اور اس کے سامنے اپنا سطر نہ کھولیں۔ حالانکہ بچہ تو چھوٹا ہے، 6 مہینے کے بچے کو کیا پتا چلے گا، لیکن نہیں، ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ اگر والدین اس کے سامنے لڑتے جھگڑتے رہیں گے تو یہ بچہ بھی اسی کیفیت پر جائے گا، اور والدین اس کے سامنے اپنا سطر کھولیں گے تو یہ بچہ بھی پھر آگے جا کے بے شرم بنے گا۔ یہ شریعت ہے، شریعت نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ شریعت نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ کو استنجا کیسے کرنا ہے، آپ کو پانی کیسے پینا ہے، آپ کو کھانا کیسے کھانا ہے، آپ کے اخلاق اور آپ کے اوصاف اور آپ کے کردار کیا ہونے چاہیے، سب کچھ شریعت نے بتایا ہے کوئی پوری دنیا میں ایسا مذہب بتائے؟ تو اس رات کے اندر جو عبادت کا جو اہتمام ہے وہ اپنے مقام پر رہ کر، اپنے گھر پر رہ کر کرنا چاہیے، تاکہ گھر کا ماحول بھی بنے اور جو اثرات ہیں وہ بھی ختم ہو، اور اجتماعی طور پر عمل کرنا، اجتماعی طور پر جماعت کروانا، اجتماعی طور پر دعا کا اہتمام کرنا، اجتماعی طور پر ذکر کرنا، یہ کسی بھی جگہ سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے خوب اہتمام کی ضرورت ہے۔ شیطان کسی دوسرے راستے سے آ کر ہمیں اپنے اصل مقصد سے گمراہ نہ کر دے، اس لیے اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے ایک آگے مضمون میں نے چھیڑا،
وہ باقی مضمون یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو جو جواب دیا کہ میں جنت البقیع گیا تھا تاکہ پوری امت کی مغفرت کی دعا کر دوں، یا ایک حدیث مفسرین نے اور نقل کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر، اس کے مثل لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک قبیلہ تھا قبیلہ بنو کلب، بہت مشہور قبیلہ گزرا ہے، اور اس قبیلے کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھی۔ اتنی بکریاں پورے عرب میں کسی کے پاس نہیں تھی، اتنی بکریاں تھی، اور مثال وہیں سے لائے کہ اتنی کثیر بکریاں، پھر ان بکریوں پر اتنے کثیر بال، گویا اللہ تبارک و تعالی اس رات میں ایک بہت بڑی امت کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بڑی مبارک رات، بڑا مبارک موقع اور بڑا مبارک مہینہ، لیکن پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسا عمل نہ صادر ہو جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہ ہو۔ اس لیے انفرادی طور پر اپنے اپنے طور پر خوب اہتمام کرنا چاہیے، عبادت کا خوب اہتمام اس رات میں کرنا چاہیے، اور اگر اللہ ہمت دے، طاقت دے تو آئندہ کل کا روزہ رکھنا بھی ہمارے علماء نے مستحب قرار دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بات ظننت بک انک اتیت بعض نسائک، اس بات کو میں مکمل کروں، علماء نے یہاں ایک بات لکھی ہے کہ دیکھو میاں بیوی کے اندر جھگڑے تو ہمیشہ ہونے ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو پیدا ہی ایسا کیا ہے، چاہے وہ نبی کی عورت ہو کہ کسی مولانا کی عورت ہو یا کسی عام عورت ہو، کوئی عام آدمی کی عورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تخلیق ہی ایسی بنائی ہے، اس لیے اس کو اگر آپ سیدھا کرنے جائیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ جیسا ہے ویسا لے کر اس کو چلتے رہو اور اس کو نبھاتے رہو۔ تو ایک نبی کی بیوی تھی، پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے گئی کہ میری سوکن کے پاس تو نہیں چلے گئے، اس لیے دوسری شادی کرنا ہو تو بھی سوچ سمجھ کر کریو۔ کرنی چاہیے یا نہیں، لیکن سوچ سمجھ کر کریو، کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ آپ کی دوسری شادی کی وجہ سے پہلی بیوی کے کسی بھی حقوق کی ادائیگی کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی بھی کوتاہی ہونی نہیں چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ نہیں ہے تو وہاں لٹو بن جائے اور اس کو چھوڑ دے، یا اس کو کہیں کہ تجھے فون ہی نہیں کرنے کا ورنہ طلاق دے دوں گا، یا اس کو ایسا کہیں کہ بھائی ہم جب فون کریں گے فرصت ملے گا آپ کو فون کر لیں گے۔ نہیں، حق تلفی یہ ظلم ہے، اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے، اور مظلوم کبھی ناکام بھی نہیں ہوتا ہے۔ مظلوم کبھی ناکام نہیں ہوتا اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اس لیے کسی بھی درجے کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ تو حضرت عائشہ نے یہاں نوٹ کیا اور باقاعدہ واچ رکھی اور نگرانی رکھی کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن جب پتا چلا کہ بقیع گئے ہیں اور اپنی غلطی کا اعتراف ہوا، فوراً کہہ دیا حضور کو ظننت بک انک اتیت بعض نساء، مجھے اللہ کے نبی ایسا لگا کہ آپ اپنے کسی دوسری بیوی کے پاس جا رہے ہیں، اس لیے میں آپ کے پیچھے آ گئی۔ یہاں لکھا ہے علماء نے کہ جو بھی معاملہ ہو اس کو فوراً کلیئر کر لینا چاہیے، دل میں لے کر نہیں چلنے کا۔ بیوی تو ہے ہی، لیکن اگر کسی دوست کے ساتھ اور کسی آدمی کے ساتھ اگر آپ کے کسی مسئلے میں انبن ہو جائے، یا اس کے تعلق سے آپ کو کوئی بات پہنچی کہ فلاں آدمی میرا برا کہہ رہا ہے، بھائی جا کے وہاں وضاحت ہی کر لو، بات ختم ہو جائے۔ اگر آپ اس کو اپنے دل میں لے کر گھومیں گے تو آپ کے دل میں کینہ پیدا ہوگا، اور اس رات میں کینہ رکھنے والوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ کینہ پیدا ہوگا، حسد، بغض، عداوت، دشمنی، نقصان پہنچانے کا موقع آپ ڈھونڈتے رہیں گے، اور اس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان آپ کو بھی ہوگا اور آپ کے اس ساتھی کو بھی ہوگا۔ اس لیے چاہیے کہ جو بھی مسئلہ ہو اس کو کلیئر کر لینا چاہیے، میاں بیوی کا ہو، دوست کا ہو، پارٹنر کا ہو، فوراً اس کو کلیئر کر لے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے، حقیقت کیا ہے۔ اگر معاملہ واضح ہو جائے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی طرف بھی توجہ دی جائے،
کیونکہ اس کی طرف عدم توجہی کی وجہ سے آگے جا کر جو نقصان ہونے والا ہے، میرے دوستوں، میں مسجد میں بیٹھ کر آپ کو کہہ رہا ہوں، اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ وہ آدمی اس کی موت پر خوش ہوتا ہے، اچھا ہوا چلا گیا، اور نعوذ باللہ اس کو قتل کرنے کے پلان تک بناتا ہے۔ لکھا ہے علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے، اور اس حدیث کے ذیل میں بھی لکھا ہے شارحین نے کہ یہ جو شب برات کی جو رات ہے اس میں 5 آدمی کی جو مغفرت نہیں ہوتی ہیں، بعض نے 7 گنوائے ہیں، بعض نے 11 گنوائے ہیں، اس میں ایک آدمی وہ ہے جو کینہ رکھنے والا ہے۔ کینے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، خود اس کا سینہ تو جلتا ہے، خود اس کا لوئی تو جلتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اس کی نیکیاں بھی برباد، دنیا بھی جاتی ہے، آخرت بھی جاتی ہے۔ بہت اچھا موقع ہے، بہت اچھا موقع ہے، کسی سے نا اتفاقی ہوئی ہو، اور ہوتا ہے، انسان ہے، انسان سے بھول ہوتی ہے، کسی سے کوئی جھگڑا ہو گیا ہو، کسی سے کوئی بات ہو گئی ہو، کسی کو کچھ برا بھلا کہہ دیا ہو، ارے معافی مانگنے میں جاتا کیا ہے؟ جھکنا اللہ کو بہت پسند ہے، جھک جانا، کسی کو سوری کہہ دینا، کسی کو کہہ دینا بھائی معاف کرنا، میں نے تیری برائی کر لی تھی، یا کسی کے سامنے جھک جانا، یا اس کو ایک کہہ دینا کہ بھائی تو اپنا بدلہ لے لے، تو اس میں ہم کون سے چھوٹے باپ کے ہو جاتے ہیں؟ اگر آدمی جھکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اٹھاتے ہیں، جو جتنا جھکتا ہے اللہ اس کو اٹھاتا ہے، اسی کو تواضع کہا جاتا ہے۔ آپ جتنے جھکوں گے، کیوں؟ آپ کا مقصد بالکل واضح ہے، صاف ہے، میرا جھکنا اللہ کے لیے ہے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ میرا اٹھنا بیٹھنا، میری نماز، میرے روزے، میرے زکوٰۃ، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا جماعت میں جانا، اور میرا دین کی دعوت دینا، میرا بیان کرنا، میرا نماز پڑھانا، میرے بچوں کو پڑھانا، یہ سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ میرا اور کوئی مقصد نہیں۔ اگر یہ مقصد ہوگا تو پھر آئے گا اخلاص، اسی کا نام اخلاص، لا شریک، اللہ کے ساتھ میرا کوئی شرک نہیں۔ اگر شرک کریں گے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کیا اللہ کے وہاں اس کی کوئی معافی نہیں ہے، اور مشرک وہ آدمی ہے جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ آپ دنیاوی اعتبار سے سوچو، اگر آپ کسی پر احسان کرو، کسی کا گھر آپ چلا رہے ہو، کسی کی آپ ہیلپ کر رہے ہو، کسی کا آپ تعاون کرتے ہو، مدد کرتے ہو، اور وہ دوسرے آدمی کے ساتھ جا کر آپ کی برائی کرے، تو پھر آپ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ تو ایک اللہ جس کی 24 گھنٹے جس کی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اگر آپ اس کے ساتھ شریک کرو تو وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ شرک معاف نہیں، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اب یہ شرک بھی جو ہے نا، وہ بہت اچھے اچھے مہذب راستے سے ہمارے اندر آ رہا ہے۔ تم یہ سمجھے کہ ہم تو اللہ ہی کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن ساتھ ساتھ میں تم دوسرا کام بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا ماننا، فلاں درگاہ پر جائیں گے تو لڑکا ہوگا، فلاں درگاہ پر جائیں گے تو پھر کیا ہمارے اچھی جاب مل جائے گی، یا فلاں کام کریں گے، یا فلاں بابا کے پاس جائیں گے تو ہمیں یہ مل جائے گا، یہ بھی شرک ہے۔ جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ کے اندر جو ہر نماز میں آیت پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین پر تھوڑا غور کر لیں۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور جاتے کسی اور جگہ ہے، تو پھر اس آیت کو مت پڑھو، کیوں پڑھتے ہو؟ بہت بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، بہت عجیب عجیب پیرایوں سے مہذب طریقے سے یہ شرک ہمارے اندر داخل ہو رہا ہے۔ تو مشرک کی مغفرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں نہیں فرماتے ہیں۔ ایک وہ آدمی جو مشرک ہو، ایک وہ آدمی جو کینہ رکھنے والا ہو، ایک وہ آدمی جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ میرے جوانوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں اور میری بہنوں، بہت
ادب سے میں آپ کے سامنے ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں. اس وقت کے حالات کو دیکھ کر اور اس وقت جو صورتیں جو چل رہی ہیں، جو ایک فورین کنٹری کی جو تہذیب ہمارے اندر آ رہی ہے، اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے اور تجربہ بھی ہوا، مشاہدہ بھی ہوا کہ ہمارے جوان اور ہمارے جوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، منمانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اور بعض تو ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ شادی کس کے ساتھ کرنی ہے وہ ہماری چوائس ہے، تم کو کس نے بڑا بنایا، تم کو کس نے ذمہ دار بنایا، زندگی تو ہم کو گزارنی ہے، تم کو کس نے حق دیا کہ تم ہمارے لیے لڑکا پسند کرو یا لڑکی پسند کرو. دیکھیے، ماں باپ اپنے بیٹے کا کبھی برا تو کرنے والا ہے نہیں، ان کو تم سے کیا دشمنی ہے. ماں باپ تو یہی چاہتے ہیں کہ میرا بچہ ہمیشہ خوش رہے، وہ آپ کے لیے کبھی برا نہیں کریں گے. اور اگر غلطی سے کوئی ایسا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں، بتانے کا بہت سارے اس کے راستے ہیں، بات کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن جھڑک دینا، ڈانٹ دینا، یہ قرآن کریم کی تعبیر میں بہت غلط لفظ ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. بالکل مختصر آپ کو اس کی تشریح بیان کر دوں. علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ کو اف مت کہو اور ان کو جھڑکو مت. اف کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ جھڑکنے کا تذکرہ آگے بالکل واضح انداز میں آ چکا ہے کہ ماں باپ کو بلند آواز سے جھڑکو مت اور ان کو ڈانٹو مت، لیکن آگے یہ کہا کہ اف بھی مت کہو. اف کس کو کہتے ہیں؟ اف کہتے ہیں اس کیفیت کو اور اس چیز کو کہ ایک بوڑھے والدین، ایک بوڑھے باپ نے یا بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا مجھے بہت پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ. اور بیٹا بھی جلدی میں تھا، اس کو کہیں جانا تھا، وہ بھی جلدی میں ہے. اب اس وقت باپ نے پانی مانگا اور بیٹے نے اس وقت کہہ دیا یہ ہے اف. یہ اپنے دل کے اندر اس نے کہہ دیا یہ اف ہو گیا. یعنی تم ایسا بھی اپنے ماں باپ کو نہ کہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اکثر مقامات میں اپنی عبادت کے بعد والدین کا تذکرہ بھی فرمایا ہے کہ میری عبادت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، میری عبادت کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. اللہ نے کہا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پھر احسان بتایا. والدین کا احسان کیا ہے؟ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين حملته امه كرها ووضعته كرها. کہ اس والدین نے، اس ماں نے آپ کو ایسے نہیں جنا ہے، بڑی تکلیفیں آپ کے لیے اٹھائی. تو والدین کی نافرمانی کرنے والا رضا الربی فی رضا الوالدی وسخط الربی فی سخط الوالدی. اگر والدین خوش ہیں اللہ خوش ہے، اگر والدین ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے. اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. جب باپ ہی ناراض ہوگا تو جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ اس لیے وہ نوجوان میرے بھائی اور میری بہنیں جو اپنی جوانی میں، اپنی جوانی جینے میں اور اپنے مستقبل کے فیصلے کرنے میں اختیار رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے والدین کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اپنے والدین کی باتوں کو مانے، ان کو خوش رکھے. والدین خوش ہوں گے، آپ کی آنے والی زندگی بھی خوش رہے گی. اس لیے میرے دوستوں، وقت بہت ہو رہا ہے، مضمون تو بھی کافی لمبا ہے، اس لیے میں یہی آخر میں آپ کو کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اس رات میں خوب اچھی طرح سے اللہ کی عبادت کریں. انفرادی طور پر اپنے گھروں پر خوب اچھا عبادت کا ماحول بنائیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو سب سے پہلے مسلمان بنا دیں، پھر اس کو ڈاکٹر، انجینئر جو بھی بنانا ہے وہ بنائیں اور خوب دین کی دعوت دیں. حدیث میں آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عمله الا ثلاث. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. انسان کا جنازہ اٹھا، انسان کی آنکھیں بند ہو گئی، بات ختم.
اب کچھ کام نہیں آنے والا ہے. اب یہ مرحوم جو ہے وہ ایک سبحان اللہ کا محتاج ہو گیا. لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا ہے. ولد صالح یدعو لہ. سب سے پہلی چیز، آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد اگر نیک ہے، ایمان والی ہے، آپ نے اس کو دین کا علم دیا ہے، تو یہ اولاد آپ کے لیے خوب دعائیں کرے گی، آپ کے لیے خوب ایصال ثواب کا اہتمام کرے گی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات میں اضافہ فرمائیں گے. ولد صالح یدعو لہ او علم ينتفع به. آپ نے کوئی ایسا علم چھوڑ دیا، آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھا دیا، مکتب میں پڑھایا، مدرسے میں پڑھایا، دارالعلوم میں پڑھایا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے عالم بن گئے، ان سے پڑھنے والے دوسرے عالم بنے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے. آپ تو قبر میں سوئے ہوں گے، لیکن یہاں دنیا میں جو کچھ بھی پڑھایا جا رہا ہے آپ کو ثواب اس کا ملنے والا ہے. اور تیسری چیز صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ. کسی چیز کی ضرورت تھی، مسجد میں پنکھے کی ضرورت تھی، آپ نے کہا میں پنکھا دے دوں گا. لائٹ کی ضرورت تھی، لائٹ کروا دی. پانی کی ضرورت تھی، پانی کا انتظام کر دیا. کسی بنجر علاقے میں کچھ کام کروا دیا، کسی مدرسے میں کچھ کام کروا دیا. تو یہ چیز جب تک اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا، آپ کے قبر میں سونے کے بعد بھی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اس لیے اپنے اولاد کو دین کی تعلیم دو اور اپنے آخرت کی تیاری کرو. اپنے آخرت کی تیاری کر لو. قاری صاحب نے بہت اچھا مضمون پڑھا تھا، میں چاہتا تھا کہ اسی پر بات کر لیتا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ اجالے، یہ روشنی، یہ تاریکی، یہ لائٹیں، یہ پنکھے، یہ ایسیاں، یہ دنیا کی چمک دمک، سب کچھ ختم، سب کچھ ختم ہے. ایک اللہ کا حکم آئے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ انسان جب کھڑا ہوگا تو اس کو ایسا لگے گا کہ دیکھتے دیکھتے یہ سب کیا ہو گیا. اقتربت الساعة وانشق القمر یوم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. یہ پورا ایک محشر کا پورا ایک بیان ہے اس میں. تو کہنے کا مطلب جب اللہ کا ایک حکم آئے گا، ایک زلزلہ آئے گا، ایک قیامت آئے گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا اور پھر بس جو باقی رہے گا وہ اللہ اور ہمارے اعمال باقی رہیں گے. پھر یہ رجسٹر جو ہم نے دنیا میں جو کچھ کیا ہے وہ کھلیں گے اور ہم نے جیسا کیا ہے ویسا پھر ہم کو وہاں بھگتنا پڑے گا. بنو اسرائیل کی ایک عورت کا واقعہ لکھا ہے. 1 منٹ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اس کو پتا چلا کہ امت محمدیہ کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی. آپ کا فرمان ہے اعمار امتی ما بین 60 الی 70. میری امت جو ہے اس کی عمر جو ہوگی وہ 60 سے 70 کے درمیان ہوگی. تو بنو اسرائیل کی عورت کو پتا چلا کہ امت محمدیہ کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی. تو اس نے کہا کاش ہماری عمر اتنی ہوتی تو ہم ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ اللہ کہہ کر اپنی پوری زندگی ختم کر دیتے. ان کی عمریں 900 950 1000 1200 سال کی ہوا کرتی تھی. تو ہماری یہ عمریں کچھ نہیں. کب شام ہو جائے پتہ نہیں. جب آدمی محشر میں حاضر ہوگا تو وہ ایسا محسوس کرے گا کہ میں صبح کے وقت دنیا میں گیا تھا، شام کو آ گیا، یا شام کو گیا تھا اور صبح آ گیا. یہ ہماری زندگی ہے. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیاوی جو زندگی ہے سب دھوکے کا گھر ہے. اس لیے اپنے آپ کو آخرت کی لامحدود زندگی کے لیے تیار کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے سننے کو قبول فرمائے. کہنے والا بھی محتاج ہیں، سننے والے بھی محتاج ہیں. اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ تمام حضرات کو جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک.
يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله بيدك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب له. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لنكونن من الخاسرين. لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم باقية كواقية الوليد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غیر ضالین ولا مضلین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ آپ بہت بڑے ہیں. اللہ آپ کی ذات بہت بڑی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے زمین بنائی, آپ نے آسمان بنائے, آپ نے چاند اور سورج بنائے. یا اللہ آپ کا بہت بڑا احسان کہ آپ نے ہمیں انسان بنایا. آپ کا مزید احسان کہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا. یا اللہ اگر آپ چاہتے تو ہمیں جانور بنا دیتے. اللہ اگر آپ چاہتے تو ہمیں کسی کافر و مشرک کے گھر میں پیدا کر دیتے. یا اللہ آپ کا بہت بڑا احسان کہ اللہ آپ نے ہمیں علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے علم کے کام میں لگایا. اللہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے آپ کے دین کی باتوں کو سننے کے لیے, قرآن اور حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے اور آپ کے نبی کے لائے ہوئے طریقوں کو سننے کے لیے اس مسجد میں جمع فرمایا. یا اللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں بیچارے جو اللہ اس مجلس میں نہیں آ سکے. یا اللہ وہ اپنے گھروں میں ہیں. یا اللہ وہ موبائل میں مشغول ہوں گے. یا اللہ وہ باتوں میں مشغول ہوں گے. بیچاروں کو علم نہیں کہ ہمارے لامحدود زندگی کا کیا ہوگا. یا اللہ آپ نے ہمیں چن کر اپنے گھر میں جمع فرمایا. اور یا اللہ آپ نے ہمیں دین کی باتوں کو سننے کا موقع عنایت فرمایا. اللہ آپ کتنے کریم ہیں. اللہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. اللہ آپ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. آپ نے ہمیں مسجد میں لایا. آپ نے ہمیں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دی. اور یہ طویل اور ایک لمبی مدت تک ہمیں یہاں بیٹھنے کے لیے اور گھنٹوں بیٹھنے کی ایک توفیق عنایت فرمائی. آپ ہمیں چاہتے ہیں. اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ خدایا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے ناراض مت ہو جانا. اللہ ہم سے ناراض مت ہو جانا. اللہ اگر آپ ناراض ہو جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا پھر. خدایا ہم تو غیروں کی اور مشرکوں اور کافروں کی طرح بہت سارے دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے نہیں. ہم
تو صرف اور صرف تجھے مانتے ہیں. ہمارا معبود ایک ہی ہے اور وہ تو اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. خدایا اگر آپ ناراض ہو گئے، اللہ اگر آپ ناراض ہو گئے تو پھر یا اللہ ہمارا نقصان ہو جائے گا، یا اللہ ہماری آخرت برباد ہو جائے گی. خدایا ہم سے راضی ہو جائیے. خدایا ہمارے گناہوں کی طرف نظر نہ کریں. اللہ آپ بہت بڑے ہیں، آپ کی شان بہت بڑی ہے، آپ کی رحمتیں بہت بڑی ہیں. خدایا ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کبھی آپ نے ہمیں بھوکا نہیں سلایا. اللہ آپ کتنے رحیم ہیں. اتنے گناہ کرنے کے باوجود کبھی آپ نے ہمیں پیاسا نہیں رکھا. اللہ آپ کتنے کریم ہیں، کتنے رحیم ہیں کہ اتنے گناہ کرنے کے باوجود کبھی آپ نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا. خدایا اگر یہ دنیا کے دستور ہوتا، دنیا کا پرائم منسٹر اور دنیا کا بادشاہ ہوتا تو کبھی سے ہم کو نکال دیا ہوتا، ہمیں دھتکار دیا جاتا، ہمیں جیل میں بند کر لیا جاتا، اور یا اللہ ہمیں بھوکا مارا جاتا، ہمیں پانی کا ایک گھونٹ نہ دیا جاتا. خدایا آپ کتنے رحیم کہ اتنے گناہ کے باوجود ہم سے محبت کر رہے ہیں، ہمیں مسجد میں بلا رہے ہیں، ہمیں شعبان کا مبارک مہینہ دے رہے ہیں، شعبان کی مبارک راتیں دے رہے ہیں. اے خدا تیری رحمت کے کیا کہنے. خدا آج کی رات تیری رحمت برس رہی ہے. خدایا ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لیجئے. اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں، یا اللہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں، ہماری پیشانیاں پکڑ کر تو اپنے رضا کے اعمال ہم سے کروا لے. اللہ ہمیں مصلی پر کھڑا کر دے. اللہ ہم سے روزے رکھوا لے. اللہ ہم سے قرآن کریم کی تلاوت کروا لے. اللہ ہمیں ذکر اور تیری عبادت میں مشغول کر دے. یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو اے اللہ کچھ غافل بندے تیرے ایسے بھی ہیں جو رمضان میں بھی روزے نہیں رکھتے ہیں. اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہماری نااہلی اور یا اللہ ہماری غفلت کی وجہ سے تو ہمیں یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. اللہ ہماری حفاظت فرما لیجئے. اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں ہم سے اعمال کروا لو، ہم سے روزوں کا اہتمام کروا لو. یا اللہ ہمارے اندر آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما دیجئے. اللہ لڑائی جھگڑوں کو ختم فرما دیجئے. اللہ بھائی سے کٹا ہوا، بھائی بہن سے کٹی ہوئی ہے. یا اللہ فیملی میں دشمنیاں ہیں. یا اللہ گاؤں میں دشمن ہیں، بستی میں آپس میں دشمنیاں ہیں. اللہ اتحاد اور اتفاق بنا دیجئے. تیرے نبی کا فرمان المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. اللہ ہمیں بھائی بنا لیجئے. یا اللہ آج ہماری صفوں میں اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے اللہ ہمیں در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں. یا اللہ ہماری اتحاد کو واپس زندہ پیدا فرما دیجئے. یا اللہ زندہ کر دیجئے، اتحاد پیدا فرما دیجئے، اتفاق پیدا فرما دیجئے. گھریلو جھگڑے سے اللہ حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ کینہ، حسد، بغض، عداوت، یا اللہ گھریلو جھگڑوں سے اللہ جنات اور مکر و فریب، جادو اور شیطان سے اللہ ہماری حفاظت فرما لیجئے. اللہ ہمیں نیک، صالح، متقی، پرہیزگار بنا لیجئے. اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیجئے. اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیجئے. یا اللہ یہ دنیاوی زندگی، یا اللہ پتہ نہیں ہمارا سورج کب غروب ہو جائے گا. اللہ کس نے معلوم ہے کہ کل اس کی صبح ہونی ہے. خدایا موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ کب آ جائے. موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرما دیجئے. یا اللہ کلمے والی موت نصیب فرما دیجئے. اللہ ایسی حالت میں موت آئے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو. تیرے اور تیرے بندے بندیوں کا کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ ہو. یا اللہ ہم تیری ملاقات کے لیے مشتاق ہوں، ہم خوش ہوں. ایسے حالت میں اللہ ہمیں موت عطا فرما دیجئے. اللہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے لیکن گھر والے خوشیاں مناتے ہیں. یا اللہ ایسی موت عطا فرما کہ اللہ ہم خوش ہوں اور پیچھے جانے والے سب رو رہے ہوں.
یا اللہ قابل رشک موت عطا فرما دیجئے، موت کی لامحدود زندگی، موت کے بعد کی جو زندگی ہے یا اللہ اس زندگی کو بنانے کی فکر عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ موت کے بعد کی زندگی بڑی کٹھن ہے، قبر کی منزلیں بڑی کٹھن ہیں خدایا، بہت کٹھن معاملہ ہے یا اللہ۔ آج اندھیرے گھر میں ہم نہیں رہ سکتے یا اللہ، قبر کی تاریکی کو ہم کیسے سہ پائیں گے خدایا؟ آج تو ہم اپنے ہاتھ سے غسل کر لیتے ہیں، ایک وقت وہ آئے گا کہ ہمیں غسل دیا جائے گا اللہ۔ آج تو ہم چل لیتے ہیں، ایک وقت وہ آئے گا کہ ہمیں کندھوں پر اٹھا کر لے جایا جائے گا خدایا۔ آج تو ہم اپنے ہاتھ سے خوشبو لگا لیتے ہیں خدایا، ایک وقت وہ آئے گا کہ ہمیں خوشبو لگائی جائے گی۔ اے اللہ، اے اللہ، ہم نے کتنوں کے جنازے اپنے کندھے پر اٹھا کر منزل تک پہنچائے خدایا، پھر بھی ہمیں نصیحت نہ ملی اللہ، پھر بھی ہمیں آخرت کی تیاری نصیب نہ ہوئی اللہ۔ ہم نے اپنے باپ کو، ہم نے اپنی ماں کو، ہم نے اپنے دادا دادی کو، ہم نے اپنے بھائیوں کو اس کندھے پر اٹھا کر قبر تک پہنچایا، قبر میں دفنا دیا خدایا، پھر بھی ہمیں سبق کیوں نہ ملا اللہ؟ ہمارا دل مر چکا ہے خدایا۔ تیرے نبی کا فرمان ہے ابعد اللہ من الناس القلب القاسی، اے اللہ جس کا دل سخت ہو جاتا ہے، جس کا دل پتھر ہو جاتا ہے خدایا، اس پر کچھ بھی اثر نہیں کرتا، اس پر پانی ڈالو گے تو وہ پانی سب نیچے چلا جائے گا اللہ۔ نصیحت بھری باتیں بیان اور واضح نصیحت، اور اے اللہ ہمارے اپنوں کو اپنے ہاتھ سے دفنانے کے باوجود ہمیں اپنے آخرت کی تیاری کا موقع نہیں نصیب ہوا اللہ۔ اللہ توفیق عطا فرما دیجئے اللہ، فکر عطا فرما دیجئے، موت کے بعد کے لامحدود زندگی میں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما دیجئے اللہ۔ اگر آپ نے ہم پر احسان کر دیا، ہمیں معاف فرما دیا، ہمیں توفیق عطا فرما دی، تو اللہ آپ کا تو کچھ بھی بگڑنے والا نہیں۔ آپ کے خزانے تو بہت بھرے پڑے ہیں اللہ۔ اگر آپ پوری امت کو معاف فرما دیں تو بھی آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی اللہ۔ معاف فرما لیجئے اللہ۔ آج کی مبارک مجلس میں، اس مبارک جگہ میں، مسجد یا اللہ جو تیرا گھر ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی جا چکی یا اللہ، تیرے اور تیرے نبی کے فرمان کو سنایا جا چکا اللہ۔ اس مبارک مجلس میں، اس مبارک محفل میں، اس اندھیرے کی حالت میں خدایا، اس تاریک رات میں ہم آپ سے ایک چیز کا سوال کرتے ہیں، اور ہمارا سوال یہ ہے اللہ ہمیں معاف فرما لو اللہ، معاف فرما لو اللہ، ابھی معاف فرما لو اللہ۔ آپ کو معافی بہت پسند ہے، جب کوئی بندہ معافی چاہتا ہے تو آپ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھیں میرے بندے کو پتا ہے کہ اس کے گناہ کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، بے شک خدا آپ ہی تو معاف کر سکتے ہیں اللہ۔ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا اے اللہ۔ ایک بیٹے کو جب کوئی مارتا ہے تو وہ بیٹا اپنی ماں کی گود میں آ کر پڑ جاتا ہے اور اپنی ماں کو بتاتا ہے اے میری ماں، مجھے فلاں آدمی نے یہاں مارا، مجھے فلاں شخص نے یہاں مارا خدایا۔ آپ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والے، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس امت نے اور اس دشمنوں نے ہمیں بہت مارا ہے خدایا۔ ہمارا کوئی نہیں، ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم آپ کو اللہ مانتے ہیں اللہ۔ اس مسلمان کی مدد فرما لیجئے اللہ، ان مومنوں کی مدد فرما لیجئے اللہ۔ بہت ظلم ہو چکا یا اللہ، ظلم سہنے کی طاقت باقی نہیں یا اللہ۔ مظلوم کی مدد فرما دیجئے، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دیجئے، ظالم کو ہدایت عطا فرما دیجئے یا اللہ، ظالم کو ہدایت عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، مسلمان کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، عصمت کی یا اللہ ہر طرح سے حفاظت فرما دیجئے یا اللہ۔ یہ تیرا آسمان، یہ تیرا زمین، یہ اللہ تیری زمین یہ ظلم دیکھ رہی ہے خدایا اپنا کرشمہ دکھا دیجئے اللہ۔ ہمیں آزمائیے مات یا اللہ، ہم یا اللہ امتحان دینے کے قابل نہیں، ہم تو کمزور ہیں اللہ، ہم تو بہت کمزور ہیں، ہمارا ایمان کا پاور اتنا مضبوط نہیں خدایا۔ اگر آپ ہمیں آزمانے جائیں گے تو ہم بڑی آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے اللہ۔ اپنی مدد فرما لیجئے اللہ، اپنی غیب سے مدد نازل فرما لیجئے اللہ۔ مسلمانوں کی جہاں کہیں پریشان ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما دیجئے اللہ۔
اس موقع پر یا اللہ جو تیرے نبی نے اور تیرے لاڈلے نے جو دعائیں مانگی ہیں، اور یا اللہ جو خیر کی باتیں مانگی ہیں ہمیں عطا فرما دیجئے، پورے مجمع کو عطا فرما دیجئے، پوری امت کو عطا فرما دیجئے۔ اس مبارک موقع پر، مبارک گھڑی پر تیرے لاڈلے اور تیرے لاڈلے نبی، تیرے معزز اور تیرے نبی کے پر لاڈلے صحابہ، تیرے اولیاء اور ائمہ اور مجتہدین، تابعین، تبع تابعین اور تمام جتنے اولیاء اور صوفی ہیں جنہوں نے جو دعائیں مانگی ہیں اس میں ہمارا حصہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں صحیح راستے پر لے آئیے۔ یا اللہ شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لیجئے۔ یا اللہ ہمیں تیرا ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی موت تک حفاظت فرما لینا۔ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تو ہمیں آزمائش میں ڈال کر یا اللہ ہمارے بدعمالیوں کی پاداش میں اور ہماری ناشکری کی وجہ سے ہمیں محروم کر دے۔ خدایا اس سے حفاظت عطا فرما۔ اللہ تو بڑا غیور ہے، تیرا کلام بھی بڑا غیور ہے، تیرا دین بھی بڑا غیور ہے۔ جب آدمی قدر نہیں کرتا تو وہ چلا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں قدردان بنا دیجئے، ہمیں شکر گزاری کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی مکمل مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ اس مجمع میں جس آدمی کے دل میں جو دینی چاہت ہو اور جو یا اللہ جائز مراد ہو سب کو اپنے فضل سے پوری فرما لیجئے۔ ہر ایک کی حاجتوں کو پورا فرماؤ۔ اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، بڑا مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے کو ہے۔ خدایا ہم آپ سے دعا کرتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ رمضان عطا فرما دیجئے اور رمضان کو مکمل وصول کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ مکمل روزوں کا اہتمام نصیب فرمائے تو یا اللہ تراویح کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ جماعت کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ قرآن کی خوب تلاوت ہو ایسے فیصلے فرما لیجئے۔ یا اللہ اچھی طرح سے رمضان کو وصول کر کے ہم تیرا قرب حاصل کر لیں، ایسے فیصلے ہمارے حق میں مقدر فرما دیجئے۔ یا اللہ جو مانگا عطا فرما دیجئے۔ جو مانگنے سے رہ گیا ہے ہماری ضرورت میں سے ہے جس کو آپ خوب جانتے ہیں، اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ حاضرین محفل کی جائز مرادیں پوری فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔